بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج کی جامعہ اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور ماہ محرم کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ ان تاریخی سنگ میلوں کو سمجھیں جن کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا قیام عمل میں آیا تھا، اور محرم کو اسلام میں مقدس ترین مہینوں میں سے ایک کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ہم عاشورہ کی اہمیت سمیت اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ یہ تہوار آج مسلم کمیونٹی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسلامی ثقافت اور محرم کی اہمیت کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک ضروری وسیلہ کے طور پر کام کرے گی، اور ہم یہ اعلان کرنا بھی چاہتے ہیں اس کی نسبت کہ کل سے ہم قسطوں میں اسلامی فلمیں نشر کریں گے اپنے اسی وقت پر، اور سب سے پہلے کربلا کی کہانی دکھائیں گے، داستان کربلا۔ اسلامی کیلنڈر، جسے ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں گہری تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران 17 ہجری تقریباً 638 عیسوی میں قائم ہوا تھا۔ کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعہ سے ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اپنے مذہبی یا شہری معاملات کو منظم کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ کیلنڈر نظام نہیں تھا۔ مختلف قبائل نے مختلف طریقے استعمال کیے، جس سے الجھن پیدا ہوئی۔ متحد نظام کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ غور و خوض کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجری کے سال سے ہی ہوگا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات سے، کیونکہ ہجرت اسلامی اصولوں پر مبنی مسلم کمیونٹی کے قیام اور حکومت کی علامت ہے۔ یہ فیصلہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کی تجاویز کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تجویز پیش کی کہ کیلنڈر ہجری سے شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی منظوری دی اور اس طرح ہجری کیلنڈر کا جنم ہوا۔ یہ خالصاً قمری کیلنڈر ہے جو چاند کے چکروں کی بنیاد پر 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ میں یہ بیان ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مقدس سمجھے جاتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ سب سے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے نام کا خود مطلب ہے حرام، اس کی حرمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قبل از اسلام عرب میں اس مہینے کے دوران جنگ یا جارحیت کی کارروائیوں کو روایتی طور پر منع کیا گیا تھا۔ اس عمل کو اسلام میں برقرار رکھا گیا اور اس پر زور دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال کے 12 مہینے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، مسلسل 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور رجب مدر کا مہینہ جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197۔ تو دوستو، محرم کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب مومنوں کو عبادت، روزہ اور غور و فکر میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ محرم کے اہم ترین دنوں میں سے ایک یوم عاشورہ ہے، جو 10 محرم کو آتا ہے۔ یہ دن تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی
یہ عمل جاری رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے یہودیوں کو اس دن کی یاد میں عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں، اور اس دن آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ مسلمانوں کے عمل کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا ایک اضافی دن روزہ رکھنے کا مشورہ دیا اور فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو یقیناً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم 680۔ محرم اپنی مذہبی فضائل کے علاوہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا میں پیغمبر اسلام کے پیارے نواسے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کی شادی کی وجہ سے ایک گہرا تاریخی غم بھی رکھتا ہے۔ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے حکمران یزید کے ظلم اور ستم کے خلاف ڈٹ گئے تھے۔ ان کا بیعت سے ایک انکار انصاف، سچائی اور اسلام کی حقیقی روح کے لیے ایک موقف تھا۔ خطرات کو جاننے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کو ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور بالآخر یزید کی فوجوں نے کربلا میں گھیر لیا۔ پانی سے محروم اور فاقہ کشی کا سامنا کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس المناک واقعہ کو مسلمان انتہائی افسوس اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ تہوار کا دن نہیں ہے بلکہ قربانی، اخلاقی سالمیت اور ظلم کے سامنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی عکاسی کا دن ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتم کی رسم نہیں لکھی، کربلا کا ورثہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گیا ہے۔ اس لیے محرم کا مہینہ روحانی تجدید، روزہ، عکاسی اور اسلام کی خاطر دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، مومنوں کو ہجرت، ایمان کی جدوجہد اور اللہ تعالیٰ پر استقامت اور بھروسے کے ساتھ ملنے والی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ روم میں آیت نمبر 60 میں یاد دلایا، بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور جن کو یقین نہیں ہے وہ تمہیں مایوس نہ ہونے دیں گے۔ تو دوستو، آخر میں ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی خلافت کے دوران ہوا تھا۔ ہجرت کو اس کے نقطہ آغاز کی طرز پر منتخب کیا گیا۔ محرم کا مہینہ مسلمانوں کے لیے مقدس اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں عقیدت، استقامت اور عمل کے اسباق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے مجسم سبق، عاشوراء اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر محرم کو ایک ایسا مہینہ بننے دیں جہاں ہم اپنے ارادوں کی تجدید کریں، نیکی کے کاموں میں مشغول ہوں اور ابتدائی مومنین کی قائم کردہ عمدہ مثالوں کو یاد رکھیں۔ تو دوستو، کل اسی وقت ہم انشاءاللہ داستان کربلا کو شروع کر رہے ہیں قسطوں میں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔